تو ساری ادھر دے دی. سبحان اللہ. تو اب چونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی صفتیں کیا ہیں, جو خود صفت اللہ ہوں, آئینے سے بہتر کون جانتا ہے کہ عکس والا کیسا ہے؟ آئینے سے بہتر کون جان سکتا ہے, کون بتا سکتا ہے کہ عکس والا کیسا؟ سبحان اللہ. اب تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ اس کی صفات پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے اور علی کو دیکھ کر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے. اے خدا کی قسم, پوچھا گیا تھا تیرے امام سے, سرکار صادق سے, ایک تو اکرام بھائی مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم میں ہر بندہ مجتہد ہے. جس کو دیکھو. ہاں, وہ بچھو سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے, اس نے کہا جس کی پشت پہ ہاتھ رکھ وہی بڑا ہے. تو میری قوم میں بھی یہی ہے, ان صحیح کلمہ پڑھنے کی جن میں صلاحیت نہیں, وہ اصول مذہب پر فتوے صادر کرتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. بھائی معیار فضیلت ان 14 میں وہ نہیں جو مجھ میں ہے, جو تم میں ہے. اپنی ذات میں دیکھ لو, اللہ نے آفاق اور انس میں تمہارے نفوس میں نشانیاں رکھی ہیں. کسی بات میں میری آنکھ بڑھتی نظر آتی ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتی ہے, باقی عضو نہیں دیکھ سکتے. کسی بات میں میرا کان بڑھ جاتا ہے کہ یہ سن لیتا ہے, آنکھ نہیں سن سکتی. تو جب ایک نطفے متشابہ الاعضاء میں یہ بات ہے, تو اسی طرح اگر 14 کی صفتیں بیان ہو جائیں تو یہ نہ سمجھا کرو وہ بڑھ گیا, وہ بڑا ہو گیا, وہ چھوٹا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں, ان میں سارے بڑے ہیں. ہاں, مظاہر ہوتے ہیں. اب ہم کیا سمجھیں؟ آنکھ دیکھ سکتی ہے, ہاتھ جو نہیں دیکھ سکتا, ہاتھ کو کاٹ دوں یا کیا سمجھوں یہ بیکار ہے یا یہ مفضول ہے؟ اللہ جانے آنکھ کے کتنے کام ہیں جو ہاتھ کرتا ہے. ایک دوسرے کے کام آنا اکرام بھائی کارگہ مشیت کے تقاضے ہیں, افضلیت یا مفضولیت کی بات نہیں ہے. آؤ سنو, پوچھا گیا تھا سرکار صادق سے, مولا وجہ کیا ہے؟ افضل تو رسول ہے, وجہ اللہ تیرا دادا علی ہے. اور اب یہ سوچ لیا کرو, دیکھو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. علی بادشاہ کے لیے باتیں ہوئی, میں کون ہوں؟ اور پھر میرے پیٹھ پیچھے ہی باتیں کرتے ہو. ایمان تمہارا جاتا ہے, کیونکہ جب کہہ دیا جائے کہ فلاں معصوم نے کہا, پھر تکذیب و تردید غضن فرق ہی نہیں, اس معصوم کی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں, تو کیوں تھکے تو بس کرو. میں یہی بھائی یہی بات سن لو, سمجھ لیا میں نے. وجہ اللہ تیرا دادا کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی علی گزرتے تھے ہر شخص کے منہ سے, اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اب اس سے بڑی ضمانت لاہور والوں میرے پاس کوئی نہیں. ہاں, اب کوئی شک میں مرے یا یقین میں جیے, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا چونکہ علی کے چہرے میں یہ بات تھی کہ جس گلی سے, جس محلے سے, جس آبادی سے گزرتا تھا, لوگ دیکھ کے رک بھی جاتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما افضل ھذا الفتى.
لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتح، کیونکہ علی کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے تھے، اللہ نے کہا تو وجہ اللہ ہے۔ کیا کہتے تھے لوگ؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنا شرف والا ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ کتنا کرم والا ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ کتنا افضل ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ کتنا حسین ہے یہ جوان۔ او حسن یوسف پہ سر دھننے والوں، اللہ کا چہرہ کتنا جمیل ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اس کی رویت لا الہ الا اللہ پڑھواتی ہے، اس لیے اس کا بدل۔ اکرام بھائی، شاکر بھائی، سردار صاحب، ملک اور جاگنا، طارق ہاشمی، علی کی رویت اس کا بدل کیوں ہے؟ جاہل سے جاہل بھی ہو، انگوٹھا لگاتا ہو، کلمہ سیدھا نہ آتا ہو، اگر علی میں شک نہیں کیا کبھی، مرتے ہوئے جو ہی علی سامنے آتا ہے، مرنے والے کے منہ سے نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ علی کی بادشاہی ہے، علی میں الہی ہے، ہر ایک نظام میں تولا۔ ویسے تو 14 کے 14 محمد ہیں، غالباً تمہارے 11ویں امام کا فرمان ہے، ویسے تو جس کا بھی ہو وہ سب کا ہے، غالباً 11واں فرمان ہے۔ ان کان معترفا بفضل علی ینطلق لسانہ بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جو علی سامنے آتا ہے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُرْتَابًا فِي فَضْلِ عَلِيٍّ تَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وَإِن كَانَ عَالِمًا، اور جو علی میں شک کر کے مر رہا ہے، چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، علی کو دیکھ کے کلمہ ہی بھول جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو یا نہیں؟ جی، چونکہ اس کی رویت کلمے پڑھاتی ہے صاحب ایمان سے، اس کی رویت کلمہ بھلاتی ہے ناپاک ظرف سے۔ یہ بالکل شاکر بھائی وہی مسئلہ ہے۔ لڑکپن میں نے حدیث پڑھی تھی، بڑے قبلہ زندہ تھے، بڑے اس وقت کی بات ہے کہ ملک الموت اتنا قد، اتنی خوفناک شکل، یوں ڈراؤنی آنکھیں، کہا بھئی عجیب بات ہے، نوری فرشتہ ہے اور اتنا ڈراؤنا خوفناک۔ پھر کچھ وقت گزرا، جب علمی کتابیں پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو ڈراؤنا نہیں ہے، اس میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ تو نوری ہے، اور کبھی نور بھی ڈراؤنا ہوتا ہے بھائی، نور تو خوبصورت ہوتا ہے، تم خاکیوں میں خوبصورت ہو سکتے ہیں، وہ تو نوری ہے، وہ کتنا خوبصورت۔ بات صرف اتنی ہے کہ کئی دفعہ گھروں میں تجربہ کر لو، اگر شیشہ صاف ہے، گزارے لائق صورت بھی اچھی لگتی ہے، اور اگر شیشہ ٹیڑھا تو حسین آدمی کا ایک رخ یوں
اب حسن کا جرم نہیں، وہ تو حسین ہے، کم وقت شیشہ جو ٹیڑھا ہے۔ تو اسی طرح جب مومن مر رہا ہوتا ہے اسے ملک الموت بڑا حسین لگتا ہے، جب منافق مرتا ہے اسے خوفناک نظر آتا ہے۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں، مومن مرے تو جاہل کو کلمہ یاد آئے، منافق مرے تو عالم کو بھی بھول جائے، کیونکہ حقیقت حمد کا اعتراف جو نہیں کیا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، چار آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی بیوی راضی نہیں ہوتی۔ وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے غرض، ہاں اسے صرف اور صرف جس نے عہد کیا ہوا ہے کہ صرف حسین پر رونا ہے، العظمت للہ۔ اور کائنات عالم میں بس کوئی زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھانا، تمہارے تصور سے پہلے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں، یہ سوچ کے سن لینا، جو مجلس مل جائے اسے غنیمت سمجھ لیا کرو، کل کا رونا اللہ جانے کس کے حصے میں ہے اور کس کے حصے میں نہیں ہے۔ جسے مل گیا ہے رونا، ذات واجب کی قسم بہت بڑی نعمت ہے غم شبیر۔ ہاں میں نے انبیاء کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے کہ کاش ہم دنیا میں پلٹ جائیں اور حسین کی عزاداری کریں، اور تمہیں تو یہ شرف ہونا چاہیے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ ابھی حسین آئے ہی تھے دنیا میں تو جب رسول نے واقعات شہادت بیان کیے، بطول نے کہا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ کربلا میں ہوں گے؟ اور میں نہیں، میں بہت پہلے دنیا چھوڑ چکا ہوں گا۔ حسن کا بابا نہیں، علی بھی ابن ملجم کی ضربت سے شہادت کا جام پی چکے ہوں گے۔ بابا میں، بیٹا کیوں رلانا چاہتی ہے؟ تو بھی زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے میرے فوراً بعد دنیا کو چھوڑ چکی ہوگی۔ میرا حسن بیٹا وہ بھی نہیں ہوگا۔ سینے میں گوشت ہے اور مقصد عزاداری کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھنا میری طرف۔ بطول نے بلا تشبیہ تطہیر کی چادر سر سے اتاری، منہ پہ ماتم کیا۔ بطول نے کہا واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ غربتا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا حسین بیٹا، ہائے میرا غریب الوطن بیٹا۔ فوراً جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے بطول کو خاموش کرا، میری حوروں نے مصلے چھوڑ دیے ہیں، فرشتوں نے عبادت کے حجرے خالی کر دیے ہیں۔ بطول سے کہ جنت کو ویران نہ کر، کیا ہوا اگر تیرا بابا نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگی، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو اپنے جوانوں کو بعد میں روئیں گے، تیرے اکبر کی برچھی کا ماتم پہلے کریں گے، جو اپنے بچوں کا ماتم بعد میں کریں گے، تیرے اصغر کے تیر کا غم پہلے کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانیان کے مسائل کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مرتب و سعادت فرما۔
ہماری یہ طبیعت قبول فرما، لوگوں کے اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض تقدس کی تقدس دور فرما، جو بھی گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمی مومنین و مومنات کی جو حاجات و خلائع عدل و شریعت کے نزدیک جائے ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد فرما۔ اللہم قل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين